تو یہ چیز کہ میری تعریف ہوئی اتنی خوشی نہ ہو جتنا کہ غیر کی تعریف ہو تو خوشی ہو، یہ دل گردہ ہم لوگوں کا نہیں ہے۔ یہ حضرات صحابہ میں یہ چیز بدرجہ اتم پائی جاتی ہے، بے شمار مثالیں ہیں، ان مثالوں میں سے ایک مثال بتاتا ہوں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، جو صحابی صرف صحابی وہی ہوں تو ان کے نام کے ساتھ تو رضی اللہ عنہ کا نام ہے۔ 10 صحابہ ایسے ہیں جن کی 4 نسلیں صحابی رہی ہیں، 4 نسلیں صحابی رہی ہیں۔ ان میں حضرت ابو بکر صدیق بھی ہیں، 4 نسلیں صحابی رہی ہیں۔ خلفائے اربعہ میں حضرت ابو بکر اکیلے وہ ہیں جو خود بھی مسلمان ہوئے، ان کے ابا حضور بھی مسلمان ہوئے، چاروں خلفاء میں کوئی نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کی 4 نسلیں مسلمان رہی ہیں۔ علم اصول حدیث میں آپ نے پڑھا ہوگا یا طلبہ پڑھیں گے کہ بعض علماء نے، جیسے کہ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت ابو بکر صدیق بمعنی عبداللہ ابن عثمان صحابی رسول رضی اللہ عنہما کا صحابی ہونا قرآن سے ثابت ہے۔ ان کے صحابی ہونے کا منکر مسلمان نہیں ہے۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد حضرت ابو بکر صدیق سے ملی مسائل پر مشورہ کرتے تھے۔ میں بھی ان دونوں بزرگوں کے ساتھ خادمانہ بیٹھ جاتا تھا۔ یہ نہیں فرما رہے ہیں کہ میں بھی کابینہ کا مستقل ممبر تھا، فرمایا کہ خادمانہ ان دونوں بزرگوں کے ساتھ بیٹھ جاتا تھا۔ ایک دن مشورے کی مجلس ختم ہوئی، ہم تینوں وہاں سے نکلے تو دیکھا کہ مسجد نبوی میں کوئی صاحب قرآن پڑھ رہے ہیں، بڑا شاندار قرآن پڑھ رہے تھے، بڑا اچھا قرآن پڑھ رہے تھے۔ دیر تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا قرآن سنتے رہے۔ سننے کے بعد فرمایا جو قرآن کو اس طرح سننا چاہے، جس لہجے میں، جس اسلوب کے ساتھ، جس قرات کے ساتھ، جس طرح تر و تازہ اللہ کے ہاں سے اترا ہے اسی طرح سننا چاہے تو ان کی قرات کو سن لے۔ حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ یہ تعریف تھی ایک صحابی کی، میرے ایک دوست کی، ایک مسلمان کی، وہ تھے حضرت عبداللہ ابن مسعود ابن غافل ابن حبیب الحذلی رضی اللہ عنہ۔ حضرت عمر کہتے ہیں تعریف سن کر اتنی خوشی ہوئی جیسے کہ میری تعریف ہوئی، شاید میری تعریف ہوتی تو اتنی خوشی نہ ہوتی جتنا کہ عبداللہ ابن مسعود کی تعریف سن کر مجھے خوشی ہوئی۔ ہمارے سامنے اگر کسی غیر کی تعریف ہو تو ہم جل بھن جاتے ہیں، ہم فوراً ٹوک دیتے ہیں، کم سے کم اس آدمی سے نقل کرنے کی ہمت تو نہیں کرتے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ مجھے بڑی خوشی ہوئی، اس رات نیند نہیں آئی کہ کب صبح ہوگی عبداللہ ابن مسعود کو یہ جملہ سنا کر ان کا دل خوش کر دوں گا۔ کہتے ہیں کہ بڑی خدا خدا کر کے رات بیتی، فجر کی نماز ہوئی، میں سیدھے عبداللہ ابن مسعود کے گھر گیا رضی اللہ عنہ، میں نے گھنٹی بجائی، وہ باہر نکلے، پردہ کرا کے اندر لے گئے۔ اندر گیا تو کیا منظر دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق پہلے سے بیٹھے ہوئے ہیں اور رات کا تعریفی جملہ سنا کے فارغ ہو چکے ہیں۔ مجھے یقین ہو گیا
کہ ابو بکر صدیق سے خیر کے مسئلے میں آگے بڑھنا ممکن ہی نہیں ہے۔ تیسری چیز جو مجھے بتانی ہے وہ یہ بتانی ہے کہ صحابہ یہ صرف تاریخی شخصیت نہیں ہے، یعنی تاریخ کی کتابوں سے کسی صحابی کے بارے میں فیصلہ کرنا درست نہیں ہے۔ تاریخ میں بہت ساری باتیں ہیں، بہت ساری باتیں نقل ہو گئی ہیں۔ حقیقت میں صحابہ قرآنی شخصیت ہیں۔ صحابہ کے بارے میں قرآن نے کہا اولئک ھم المؤمنون حقا، اس لیے صحابہ کے بارے میں بدگمانی کا عقیدہ درست نہیں ہے۔ یہ 3 روایتیں پڑھی گئی ہیں، اب یہ کہ درجے میں تو ہو ہی چکی ہوں گی۔ ان میں سے ایک روایت حضرت عبداللہ ابن عباس سے ہے رضی اللہ عنہ، بلکہ یہ بھی صحابی ہیں، اور حضرت ان کے والد عباس جو حضرت کے چچا ہیں وہ بھی صحابی ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہی پانی دو کہ اللہ رب العزت نے معاف کر دیا ہے اس امت اور میری امت کی غلطیوں کو اور نسیان کو۔ آپ حضرات جانتے ہیں نسیان میں اور خطا میں تھوڑا سا فرق ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں روزے کی نیت کر کے اگر دن میں عمدن روزہ کھول دیتا ہے، آپ یہ جانتے ہیں نیت کی بحث میں پڑھا ہوگا کہ رمضان کے مہینے میں رمضان کے روزے کی نیت نصف نہار شرعی سے پہلے تک کی جا سکتی ہے، اس کے بعد نہیں کی جا سکتی۔ رمضان کے مہینے کے روزے چھوٹے ہوئے ہوں، شوال ذی-القعدہ میں یا کبھی رکھیں تو اس کی نیت طلوع فجر صادق کے پہلے تک کی جا سکتی ہے، اس کے بعد نہیں۔ رمضان کے مہینے میں آپ نے روزے رکھے تھے، نیت بھی کر لی تھی، اور دن کے اندر آمدن جان بوجھ کر کے روزہ خراب کر دیا، روزہ توڑ دیا، کھا لیا پی لیا، تو ایسی صورت میں بقول امام ابو حنیفہ کے 61 روزے رکھنے پڑیں گے۔ روزہ فاسد بھی ہو گیا، قضا بھی کرنی ہے اور کفارہ بھی ہے، 3 چیزیں۔ روزہ فاسد ہوا، قضا بھی کرنی ہے، کفارہ بھی دینا ہے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ آپ کی گھڑی خراب تھی یا آپ کی آنکھ خراب تھی، آپ نے دن میں 6:30 بجے یہ سمجھ کر کے 4:30 بجے ہیں، ابھی فجر کا وقت ہے، فجر کراؤں طلوع فجر سحری کا وقت ہے، آپ نے یہ سمجھ کر فجر کے وقت میں اگر کچھ کھا پی لیا تو یہ غلطی سے کھانا ہوگا۔ آپ کو یقین ہے، معلوم ہے کہ ہم روزہ رکھنے والے ہیں، روزے سے ہیں، لیکن آپ نے رات سمجھ کر دن میں کھا لیا، غروب آفتاب سے پہلے یہ سمجھ کر کہ غروب آفتاب ہو گیا، آپ نے کھا لیا، تو ایسی صورت میں روزہ فاسد ہو گیا۔ آپ کو صرف قضا کرنی ہے لیکن کفارہ نہیں ہے، غلطی کی وجہ سے۔ لیکن اگر بھول کر کے دن میں 8 بجے کھا لیا، اور یہ ایسا کب ہو سکتا ہے
پہلے روزے وغیرہ میں ہو سکتا ہے جبکہ روزے کی عادت نہ پڑی ہو. بہت سارے لوگ بھلکڑ بہت ہوتے ہیں, بہت اعلیٰ درجے کے بھلکڑ ہوتے ہیں. کہتے ہیں جو فلسفی ہوتا ہے وہ بھلکڑ بہت ہوتا ہے. ایک فلسفی کے بارے میں سنا ہوگا آپ نے کہ وہ بچے کا داخلہ کرانے گیا, بچے کے بجائے اپنی تفصیل اور اپنے ہی کارڈ دے کر کے اپنے ہی داخلہ کرا کے چلا ہے. ایک دوسرا فلسفی تھا, لنگی پہن کر کے جا رہا تھا سبزی منڈی خریدنے کے لیے, یونیورسٹی پہنچ گیا. اس کو یہ ذہن میں نہیں کہ میں کہاں جا رہا ہوں. ایک اور فلسفی تھے, چھڑی لے کر کے چلتے تھے. چھڑی کو انہوں نے بیڈ پر سلا دیا اور خود چھڑی کی جگہ پر کھڑے ہو گئے. لیکن اعلیٰ درجے کا جو فلسفی تھا وہ مارکیٹ جا رہا تھا. بیگم مارکیٹ سے واپس آ رہی تھی. بیگم سے آمنا سامنا ہوا. بیگم سے کہہ رہی لگتا ہے آپ کو کہیں دیکھا ہے میں نے آپ کو. تو یہ میں کہہ رہا ہوں نسیان کی بات ہے. اگر رمضان کے مہینے میں روزہ رکھ کر کسی نے دن کے اجالے میں بھول کر کے کھا لیا تو نہ تو روزہ خراب ہوا, نہ تو قضا کرنا ہے, نہ تو کفارہ دینا ہے. یہاں پر جو حدیث میں کہا گیا ہے وہاں پر مطلب یہ ہے کہ آخرت کی گرفت, دنیا کا مسئلہ نہیں ہے. دنیا میں آپ جانتے ہیں, آپ نے پڑھیں گے انشاءاللہ دیت کے مسئلے میں, اگر کسی کو غلطی سے قتل کر دیں گے, قتل خطا کی دیت ہے, پوری دینی پڑے گی آپ کو. اللہ یہ کہ سامنے والے کے گھر کے لوگ معاف کر دیں الگ بات ہے, لیکن قتل خطا کی دیت ہوتی ہے. یہ جو آخرت کے بارے میں ہے کہ حق جل مجدہ نے اپنے فضل و کرم سے امت کی غلطیوں کو, نسیان کو معاف کر دیا ہے. یہاں پر ایک بات میں عرض کر دوں, ہے معمولی بات, لیکن آپ نے جیسے کہ بخاری شریف میں پڑھا, یہاں پر میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم جو بھی بولتے ہیں یا جو بھی عمل کرتے ہیں یہ ختم نہیں ہوتا. حق جل مجدہ کے ریکارڈ میں سب ریکارڈ ہوتا ہے, کوئی چیز ختم نہیں ہوتی, چھوٹی ہو بڑی ہو, اچھی ہو بری ہو, کچھ نہیں ختم ہوتی. اب ان چیزوں کا انجام ایک آخرت میں ہونا ہے, آخرت میں تولا جانا ہے, آخرت میں انصاف ملنا ہے, آخرت میں حساب کتاب ہونا ہے, وہ تو اپنی جگہ. لیکن ہمارے بول کی اور ہمارے عمل کی ایک سزا دنیا میں بھی ملتی ہے, اور وہ سزا دو طرح کی دنیا میں ہوتی ہے. ایک سزا کا نام ہے تشریعی سزا, جیسے میں نے کہا جان بوجھ کر کے دن کے اجالے میں روزہ توڑ دینا, اس کی تشریعی سزا کیا ہے؟ 60 روزے رکھنا ہے, یہ تشریعی سزا ہے. دنیا میں تشریعی سزا ہوتی ہے, کبھی کفارے کی شکل میں, کبھی تعزیر کی شکل میں, کبھی حد کی شکل میں, کبھی قصاص کی شکل میں, یہ سزا ہوتی ہے تشریعی سزا. لیکن تشریعی سزا کے بارے میں یہ بات کہتا ہوں, یہ معاف بھی ہو جاتی ہے اور بڑی ہلکی بھی ہوتی ہے, اور اس میں بڑی رعایت بھی ملحوظ رکھی گئی ہے. لیکن ایک سزا تکوینی ہوتی ہے جو تشریع سے الگ ہوتی ہے. وہ تکوینی جو سزا ہوتی ہے وہ معاف نہیں ہوتی, بڑی سخت ہوتی ہے, بڑی سخت ہوتی ہے, کبھی نہیں معاف ہوتی. اللہ اپنا فضل و کرم کرے معاف کر دے تو الگ ہے, تکوینی سزا معاف نہیں ہوتی. اس کی 2 مثال ہم بتاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اگر کوئی آدمی کسی کی مصیبت پر خوش ہوتا ہے، جس کو شماتت کہتے ہیں، اگر کوئی آدمی کسی کی مصیبت پر خوش ہوتا ہے، کسی کی بیماری پر خوش ہوتا ہے، کسی کی پریشانی پر خوش ہوتا ہے، جس کو عربی زبان میں شماتت کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خطرہ اس بات کا ہے کہ سامنے والے کی بیماری، سامنے والے کی مصیبت ختم ہو جائے، بےعینی اسی مصیبت اور اس بیماری میں یہ مبتلا ہو جائے۔ دوسری مثال، ترمذی شریف میں ایک روایت ہے، امام ترمذی نے اس روایت کو نقل کرنے کے بعد ایک جملہ بڑھایا ہے، لیکن حدیث میں وہ جملہ نہیں ہے۔ ترمذی کی روایت وہ ہے کہ اگر ہمارا ایمان ہو تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں، رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ روایت کیا ہے؟ من عیر اخاہ بذنب لم یمت حتی یعملہ، قال الامام الترمذی بذنب قد تاب منہ، یہ بذنب قد تاب منہ یہ جملہ نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے، امام ترمذی نے پڑھایا۔ امام ترمذی کے اضافے کے بعد حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر کسی سے کوئی غلطی ہو گئی، کسی سے کوئی گناہ ہو گیا، کسی سے کوئی قصور ہو گیا اور اس نے حق جل مجدو کے حضور میں توبہ کر لیا، لیکن آپ معاف کرنے پہ تیار نہیں ہیں، اللہ نے معاف کر دیا ہے، اور آپ اس کو بدنام کر رہے ہیں، آپ اس کو مشہور کر رہے ہیں، آپ اس گناہ کا چرچا کر رہے ہیں، آپ کسی کے سامنے ذکر کر رہے ہیں، اس کی فضیحت کر رہے ہیں، رسوا کر رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی لے کے کہا کہ یہ شخص الزام لگانے والا مر نہیں سکتا یہاں تک کہ اس گناہ کا خود ارتکاب نہ کر لے۔ تو یہاں پر حدیث میں جو بات کہی گئی ہے، یہ معاف کرنے والی بات جو ہے یہ آخرت کے لیے۔ تکوینی سزا میں علماء نے لکھا ہے اگر آپ نے باپ کو ستایا، اپنے باپ کو گھر سے نکالا، یہ اللہ کا ایک نظام ہے کہ آپ کے بچوں میں سے ایک بچہ ضرور آپ کو نکال کے رہے گا۔ آپ اپنے بچوں سے جس طرح کے معاملے کی امید کرتے ہیں اسی طرح کا معاملہ آپ کو اپنے والدین سے کرنا چاہیے۔ حدیث میں ہے، جگہ جگہ ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور بیوی کے قدموں کے نیچے سینڈل ہے۔ ہمیں سینڈل بہت عزیز ہے اور جنت عزیز نہیں ہے، اور باپ جنت کے دروازوں میں دروازہ ہے۔ تو فرماتے ہیں اللہ نے معاف کر دیا ہے میری امت کی غلطیوں کو، میری امت کے نسیان کو، اور جو گناہ ان سے جو ہے زبردستی ہوا ہے، جو اقرار سے ہوا، مجبور کر دیا گیا۔ آپ نے پڑھا ہوگا، پڑھیں گے انشاءاللہ، کہ اگر کسی سے زنا بالجبر کیا گیا اس پر حد نہیں ہے۔ بہرحال یہ مختصر سی گزارشات تھی۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ آپ کو 1 بجے سے 1:30 بجے تک آدھے گھنٹے میں اپنی بات ختم کرنی ہے۔ وقت ختم ہونے کے بعد بات شروع ہوئی۔ میرے لیے انکساری سے ایک بات کہتا ہوں کہ اگر ان حدیثوں پر بات کرنا چاہیں، ان راویوں پر بات کرنا چاہیں، صحابہ کی زندگی میں بات کرنا چاہیں تو یہ مختصر مجلس اس کے لیے کافی ہے۔ میں عزیز بچوں سے آخری بات کہنا چاہتا ہوں۔ آخری بات یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ دنیا میں چمکنے کے لیے 2 شرطیں، 2 چیزیں عام طور سے علماء بیان کرتے ہیں۔ نمبر 1، کسی ایک فن میں مہارت و کمال پیدا کرنا۔
بلکہ میں کہا کرتا ہوں کہ لفظ شیخ الحدیث کا مطلب کیا ہے؟ فن حدیث کا کامل، یعنی حدیث کی ہر بات جانتا ہے اور حدیث کے لیے ضروری علوم فنون کا کچھ جانتا ہے، سب کچھ اور کچھ کا نام شیخ الحدیث ہے۔ یہ شیخ الحدیث کی جو اصطلاح انڈیا میں چلی ہے، یہ حضرت رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا علی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایسا لگتا ہے کہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ کے لیے بنی ہے، ورنہ پہلے جو صدر مدرس ہوتا تھا وہی بخاری پڑھاتا تھا، بعد میں اصطلاح بن گئی کہ جو بخاری پڑھائے گا وہ شیخ الحدیث کہلائے گا۔ اب جو ایک نئی اصطلاح وہیں سے چلی کہ شیخ اول ایک ہوتا ہے، شیخ ثانی ایک ہوتا ہے، لیکن میں بتاتا ہوں شیخ الحدیث کا اصلی معنی کیا ہے۔ فن حدیث کا کامل بمعنی سب کچھ جاننے والا اور اس کے لیے ضروری علوم فنون کا کچھ جاننے والا، حدیث کی ہر بات جانے اور حدیث کے لیے ضروری علوم فنون کا کچھ جانے۔ اب ایک آدمی شیخ الحدیث ہے، حدیث کی ہر بات جانتا ہے، جغرافیہ بالکل نہیں جانتا۔ اب جو ہے حدیث میں جب آئے گا مقام صرف، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 25 ذی-القعدہ سنیچر کو مدینے سے نکلے، 3 ذی الحجہ سنیچر کو مقام صرف میں پہنچے، تو یہ سمجھے گا کہ صرف جو ہے اسلام پور کے بغل میں کوئی جگہ ہوگی۔ جغرافیہ تھوڑی سی جانے گا تو جانے گا کہ مکے سے جتنی دور عرفات ہے اتنی ہی دور جعرانہ ہے، اتنی ہی دور حدیبیہ ہے، اتنی ہی دور صرف ہے، جانے گا۔ تو عزیز بچوں، آپ کو کسی فن کا شیخ بمانا کامل بننا ہے، یعنی اس فن کی ہر بات جاننا ہے اور اس کے لیے ضروری علوم فنون کا کچھ جاننا ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ اخلاص ہے، اللہ کی رضا کے لیے، عمل کے لیے۔ ایک بات میں کہا کرتا ہوں، نیت وہ مبارک جذبہ ہے کہ نیت کی اچھائی سے دنیا کا کام دین کا کام بن جاتا ہے، اور نیت کی خرابی سے دین کا کام